अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। आपको दीनी मालूमाती सवालात के चैनल में खुशामदीद कहता हूँ। इस वीडियो में शामिल है दीनी और दिलचस्प सवालात आपके लिए। और आपसे गुजारिश है कि जब भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम आए तो दरूद पाक लाज़मी पढ़ें। चले आए चलते हैं वीडियो की तरफ। सवाल: कुरान करीम की वो कौन सी सूरत है जिसकी हर आयत में अल्लाह का नाम आया है? जवाब: सूरज मजादला। सवाल: हदीस के मुताबिक वो कौन सी चीज़ है जिससे बुराई को मिटाया जा सकता है? जवाब: रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला गुनाह को गुनाह से नहीं मिटाता बल्कि वो गुनाह को अच्छाई और नेकी से मिटाता है। आलूदगी से कभी आलूदगी दूर नहीं होती। सवाल: हदीस के मुताबिक कौन सी तीन चीज़ें अगर कोई दे तो कबूल करने का हुक्म है? जवाब: हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तीन चीज़ें अगर दी जाए तो मना ना करो, खुशबू, तकिया, दूध। सवाल: आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के दरमियान कितने साल का ज़माना है? जवाब: आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के दरमियान 600 साल का ज़माना है। सवाल: कुरान पाक की कितनी सूरतों का आगाज़ अल हम्द से होता है? जवाब: कुरान पाक की 5 सूरतों का आगाज़ अल हम्द से होता है। सवाल: खाना काबा के ऊपर जो गलाफ चढ़ाया जाता है उसे क्या कहते हैं? जवाब: खाना काबा के ऊपर जो गलाफ चढ़ाया जाता है इसे गलाफ काबा और गलाफ कसूद कहते हैं। सवाल: क्या आपको मालूम है कि सबसे पहला गुनाह किस मखलूक ने किया था? जवाब: इब्लीस ने सबसे पहला गुनाह किया था। सवाल: कुरान पाक के किस पारे में सिर्फ एक सूरत है? जवाब: कुरान पाक के दूसरा पारे में सिर्फ एक सूरत है। सवाल: हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह अन्हु की वफ़ात कहाँ हुई थी? जवाब: हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह अन्हु की वफ़ात मदीना में हुई थी। सवाल: रूए ज़मीन पर हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और हज़रत हव्वा अलैहिस्सलाम की पहली मुलाकात कहाँ पर हुई? जवाब: रूए ज़मीन पर हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और हज़रत हव्वा अलैहिस्सलाम की पहली मुलाकात मैदान अराफात में हुई।
سوال: فتح مکہ پر آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا اعلان کیا تھا؟ جواب: فتح مکہ پر آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے معافی کا اعلان کیا تھا۔ سوال: حضرت اسماعیل علیہ السلام کا ختنہ 13 برس کی عمر میں کس نے کیا تھا؟ جواب: حضرت اسماعیل علیہ السلام کا ختنہ 13 برس کی عمر میں آپ علیہ السلام کے والد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کیا تھا۔ سوال: دوزخ میں کتنے فرشتے مقرر ہوں گے؟ جواب: 19 فرشتے مقرر ہوں گے۔ سوال: قرآن کی ماں کی صورت کو کہا گیا ہے؟ جواب: سورۃ الفاتحہ کو قرآن کی ماں کہا گیا ہے۔ سوال: حضرت زینب رضی اللہ عنہ کا نام پہلے کیا تھا اور کس نے اور کس وقت رکھا اور ان کا لقب کیا تھا؟ جواب: جب آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح اللہ نے آسمان پر کر دیا اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم زینب کے پاس پہنچے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا کہ تمہارا نام کیا ہے؟ حضرت زینب رضی اللہ عنہ نے اپنا نام برا بتلایا۔ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا نام بدل کر زینب رکھا اور ان کا لقب بوجہ کثرت سے خیرات کرنے کے ام المساکین تھا۔ سوال: حضرت علی رضی اللہ عنہ کو کہاں شہید کیا گیا؟ جواب: حضرت علی رضی اللہ عنہ نے جب منصب خلافت سنبھالا تو 4 مہینے تک مدینہ میں رہے۔ اس کے بعد آپ رضی اللہ عنہ کوفہ میں چلے گئے، وہیں آپ رضی اللہ عنہ کی شہادت ہوئی۔ سوال: سب سے پہلے کعبہ پر غلاف کس نے چڑھایا؟ جواب: سب سے پہلے کعبہ پر غلاف اسد حمیری نے چڑھایا، اس لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسد حمیری کو گالی مت دو، اس لیے کہ اس نے سب سے پہلے کعبہ پر غلاف ڈالا ہے۔ سوال: حروف مقطعات سے کیا مراد ہے؟ ان کے معنی کون جانتا ہے؟ جواب: الف لام میم یاسین طٰہٰ وغیرہ حروف مقطعات ہیں، ان کے معنی اللہ تعالیٰ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ سوال: سر زمانہ عرب میں سب سے پہلے کون سے نبی تشریف لائے؟ جواب: سر زمانہ عرب میں سب سے پہلے حضرت حود علیہ السلام تشریف لائے۔ سوال: حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کون سا لباس زیب تن کرتے تھے؟ جواب: حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کرتا اور تہمن زیب تن کرتے تھے۔ سوال:
قرآن مجید کی مکی یا مدنی صورتوں میں سے کون سی صورتیں زیادہ لمبی ہیں؟ جواب: قرآن مجید کی مکی یا مدنی صورتوں میں سے مدنی صورتیں زیادہ لمبی ہیں۔ سوال: کون سا گناہ کرنے والا شیطان کا بھائی ہوتا ہے؟ جواب: فضول خرچی کرنے والا شیطان کا بھائی ہوتا ہے۔ سوال: وہ کون سی عبادت ہے جو ہر حال میں قبول ہوتی ہے؟ جواب: درود شریف ہر حال میں یہ عبادت قبول ہوتی ہے۔ سوال: وہ کون سی چیز ہے جو صحت مند انسان کو تو مفت ملتی ہے اور بیمار شخص کو اس کی قیمت دینی پڑتی ہے؟ جواب: آکسیجن صحت مند انسان کو تو مفت ملتی ہے اور بیمار شخص کو اس کی قیمت دینی پڑتی ہے۔ سوال: جب نماز کھڑی ہو جائے تو مسجد میں کس طرح آنا چاہیے؟ جواب: جب نماز کھڑی ہو جائے تو مسجد میں اطمینان اور سکون کے ساتھ آنا چاہیے۔ سوال: دنیا میں سب سے زیادہ کھانے والے کا آخرت میں کیا انجام ہوگا؟ جواب: دنیا میں سب سے زیادہ کھانے والا آخرت میں بھوکا ہوگا۔ سوال: مرد کو عورت کے ساتھ ایام حیض میں کیا کرنے سے منع کیا گیا ہے؟ جواب: مرد کو عورت کے ساتھ ایام حیض میں صرف تعلق زن و شوہر سے بچنا ضروری ہے، اس کے علاوہ اور دیگر کام جائز ہیں۔ سوال: وہ کون سا جانور ہے جسے بغیر ذبح کیے مسلمان کھا سکتے ہیں؟ جواب: مچھلی ہے جسے بغیر ذبح کیے مسلمان کھا سکتے ہیں۔ سوال: اللہ پاک نے سب سے پہلے کس جانور کو پیدا فرمایا اور اس کا نام کیا ہے؟ جواب: اللہ پاک نے سب سے پہلے جس جانور کو پیدا فرمایا وہ مچھلی ہے جس کا نام لوتیا ہے۔ سوال: وہ کون سی چیز ہے جس میں نہ گوشت ہے اور نہ خون لیکن وہ پھر بھی سانس لیتی ہے؟ جواب: صبح۔ اللہ پاک فرماتا ہے قسم ہے صبح کی جب وہ سانس لے۔ سوال: وہ کون سا جاندار ہے جس کا خون پاک ہوتا ہے؟ جواب: مچھلی کا خون پاک ہوتا ہے۔
सवाल: सबसे पहले किस औरत के कान बींदे यानी छीले गए थे? जवाब: सबसे पहले बीबी हाजरा रज़ी अल्लाह अन्हा के कान बींदे यानी छीले गए थे। सवाल: फातिह मिस्र के नाम से किन सहाबी रसूल को याद किया जाता है? जवाब: फातिह मिस्र के नाम से हज़रत उम्र बिन अल-आस रज़ी अल्लाह अन्हु को याद किया जाता है। सवाल: माँ के साथ बदसलूकी करने वाले इंसान की अल्लाह ताला कौन सी चीज़ कम कर देता है? जवाब: माँ के साथ बदसलूकी करने वाले इंसान की अल्लाह ताला उम्र कम कर देता है। सवाल: वो कौन सी चीज़ है जिसके जरिए हम दीवार को फलांगे बगैर इधर उधर देख सकते हैं? जवाब: दीवार में सुराख के जरिए हम दीवार को फलांगे बगैर इधर उधर देख सकते हैं। सवाल: कौन सा अमल इंसान को बुरी मौत से बचाता है? जवाब: मिस्कीन को अपने हाथ से देना, ये अमल इंसान को बुरी मौत से बचाता है। सवाल: क्या शैतान वक्त पर काम आने वाला है? जवाब: शैतान तो इंसान को वक्त पर दगा देने वाला है। सवाल: अल्लाह किससे ताल्लुक तोड़ता नहीं और किससे ताल्लुक जोड़ता नहीं? जवाब: अल्लाह को बखील से मोहब्बत नहीं है। अल्लाह सखी से ताल्लुक तोड़ता नहीं और बखील से ताल्लुक जोड़ता नहीं। सवाल: किन लोगों के लिए तौबा के दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं? जवाब: मुर्दे के लिए तौबा के दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं। सवाल: वो कौन सा काम है जो माँ कहती है मेरा बेटा न करे और मेरा दामाद जरूर करे? जवाब: बीवी की गुलामी है जो माँ कहती है मेरा बेटा न करे और मेरा दामाद जरूर करे। सवाल: दुनिया में सबसे ज्यादा पिया जाने वाला दूध किस जानदार का है? जवाब: दुनिया में सबसे ज्यादा पिया जाने वाला दूध गाय का है। सवाल: मौत को कसरत से याद करने का फायदा क्या है? जवाब: मौत को कसरत से याद करने का फायदा यह है कि तौबा में जल्दी और इबादत में चुस्ती नसीब होती है। सवाल: वो कौन सी ऐसी चीज़ है जिससे जितना सुखाओ इतनी ही गीली हो जाती है?
جواب: تولیہ ایسی چیز ہے جسے جتنا سکھاؤ اتنی ہی گیلی ہو جاتی ہے۔ سوال: سب سے پہلے قرآن مجید کو بلند آواز میں کس مسلمان نے پڑھا؟ جواب: سب سے پہلے قرآن مجید کو بلند آواز میں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے پڑھا۔ سوال: کس مذہب میں زنا کے جرم میں مرد کا عضو کاٹ دیا جاتا ہے؟ جواب: ہندو مذہب میں اگر کوئی لڑکی قوم سے جمع کرے تو کوئی سزا نہیں، اگر ویش و کشتری عورت شودر سے جمع کی مرتکب ہو تو شودر کا عضو کاٹ دیا جاتا ہے۔ سوال: لفظ مسلم سب سے پہلے کس نبی کے دور میں بولا گیا؟ جواب: لفظ مسلم سب سے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دور میں بولا گیا۔ سوال: کس نبی نے ساری زندگی میں 3 جھوٹ بولے تھے؟ جواب: حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ساری زندگی میں 3 جھوٹ بولے تھے۔ سوال: دنیا میں سب سے پہلے ناخن کس نے کاٹے تھے؟ جواب: دنیا میں سب سے پہلے ناخن حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کاٹے تھے۔ سوال: کس چیز کی طلب انسان کو غافل کر دیتی ہے؟ جواب: مال و دولت کی طلب انسان کو غافل کر دیتی ہے۔ سوال: پہلی وحی کے موقع پر حضرت جبریل علیہ السلام نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو 3 بار سینے سے لگا کر کیوں بھیجا؟ جواب: آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں پڑا ہوا نہیں ہوں۔ سینے سے لگانے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھنے لگے۔ سوال: نماز کے اوقات مقرر ہیں، یہ کس صورت سے پتہ چلتا ہے؟ جواب: سورۃ نساء سے۔ سوال: زمانہ جاہلیت میں اتوار کو کیا کہتے تھے؟ جواب: زمانہ جاہلیت میں اتوار کو اول کہتے تھے۔ سوال: رحمت کا شہر کس شہر کو کہا جاتا ہے؟ جواب: رحمت کا شہر شہر مکہ مکرمہ کو کہا جاتا ہے۔ سوال: فجر کی نماز سب سے پہلے کس نبی نے پڑھی؟ جواب: فجر کی نماز سب سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام نے پڑھی۔
سوال: غزوہ تبوک کے بعد رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کس صحابی رضی اللہ عنہ کو یمن کے ایک حصے کا گورنر نامزد فرمایا؟ جواب: غزوہ تبوک کے بعد رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کو یمن کے ایک حصے کا گورنر نامزد فرمایا۔ سوال: نابالغ بچوں کے گناہوں کی سزا کیا ہے؟ جواب: بچوں کو بچپن کی تکلیفیں ان کے گناہوں کی سزا ہے۔ سوال: طائف امیروں کا شہر تھا، ان میں سردار قبیلہ کون سا تھا؟ جواب: طائف امیروں کا شہر تھا، ان میں سردار قبیلہ بنو عمیر تھا۔ سوال: سورۃ آل عمران کے کیا معنی ہیں؟ جواب: سورۃ آل عمران کے معنی عمران کی اولاد ہے۔ سوال: ستاروں کا علم کس پیغمبر کو تھا؟ جواب: ستاروں کا علم حضرت ادریس علیہ السلام کو تھا۔ سوال: کون سا گوشت کھانا عبادت ہے؟ جواب: قربانی کا گوشت کھانا عبادت ہے۔ سوال: آب زمزم کے پاس عورت معبود کون سے تھے؟ جواب: آب زمزم کے پاس دو عورت معبود اصحاب و نائلہ رکھے ہوئے تھے۔ سوال: وہ کون سی جگہ ہے جہاں لوگ جیت کے بجائے ہار مانگتے ہیں؟ جواب: وہ جگہ پھولوں کی دکان ہے جہاں لوگ جیت کے بجائے ہار مانگتے ہیں۔ سوال: جنگ احزاب اور جنگ خندق میں پہلے جنگ کون سی ہوئی؟ جواب: جنگ احزاب اور جنگ خندق دونوں ایک ہی جنگ کے نام ہیں۔ سوال: کس انسان کو قیامت کے آنے والے روزوں کا ثواب ملتا رہے گا؟ جواب: روزے کی حالت میں مرنے والے انسان کو قیامت کے آنے والے روزوں کا ثواب ملتا رہے گا۔ سوال: گھٹیا انسان کی کیا نشانی ہے؟ جواب: رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آدمی کے گھٹیا ہونے کے لیے یہی کافی ہے کہ وہ اپنے مسلمان بھائی کو حقیر و کمتر سمجھے۔ سوال: امتیں کتنی ہیں اور کہاں کہاں ہیں؟
جواب: اللہ نے 1000 امتیں پیدا فرمائی ہیں جن میں سے 600 دریا میں رہتی ہیں اور 400 خشکی پر رہتی ہیں۔ سوال: سب سے پہلے دنیا میں نماز کے اوقات کس نے مقرر فرمائے؟ جواب: سب سے پہلے دنیا میں نماز کے اوقات حضرت نوح علیہ السلام نے مقرر فرمائے۔ سوال: آسمانی کتاب انجیل کس نبی پر کس جگہ نازل ہوئی؟ جواب: حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر جبل صغیر میں نازل ہوئی۔ سوال: ہر نماز میں سورۃ اخلاص پڑھنے سے کیا نقصان ہوتا ہے؟ جواب: ہر نماز میں سورۃ اخلاص پڑھنے سے کوئی بھی نقصان نہیں ہوتا، بلکہ حدیث پاک میں اس کی بڑی فضیلت آئی ہے، جیسا کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو ایک دستے کا امیر بنا کر بھیجا۔ وہ ہر نماز میں قرات کے آخر میں سورۃ اخلاص پڑھا کرتے تھے۔ جب وہ لوگ واپس لوٹے تو انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کا ذکر کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان سے پوچھو کہ وہ ایسا کیوں کرتے ہیں۔ لوگوں نے ان سے پوچھا تو انہوں نے جواب دیا، اس لیے کہ یہ رحمان کی صفت ہے، یعنی اس صورت میں رحمان کے اوصاف کا ذکر ہے اور مجھے یہ پسند ہے کہ میں اسے پڑھتا رہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، انہیں خبر دے دو کہ اللہ تعالیٰ بھی ان سے محبت فرماتا ہے۔ سوال: حضرت جبریل علیہ السلام کا ذکر قرآن کی کتنی آیات میں ہے؟ جواب: حضرت جبریل علیہ السلام کا ذکر قرآن کی 4 آیات میں ہے۔ سوال: آسمانی کتاب توریت کتنی تختیوں پر لکھی ہوئی نازل ہوئی؟ جواب: حضرت عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، آسمانی کتاب توریت 7 تختیوں پر لکھی ہوئی نازل ہوئی۔ سوال: انسانوں میں کون سی چیز بڑھ جانے سے غم اور پریشانی بھی بڑھ جاتی ہے؟ جواب: انسانوں میں گناہ بڑھ جانے سے غم اور پریشانی بھی بڑھ جاتی ہے۔ سوال: اللہ پاک کے نبی حضرت آدم علیہ السلام کون سی زبان بولتے تھے؟ جواب: حضرت آدم علیہ السلام عربی زبان بولتے تھے۔ سوال: حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کے نکاح کا خطبہ کس نے پڑھا تھا؟ جواب: حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کے نکاح کا خطبہ ابو طالب نے پڑھا تھا۔ سوال: حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے وقت کون سا پہر تھا؟ جواب: حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے وقت صبح صادق کا وقت تھا۔
سوال: حضرت زینب رضی اللہ عنہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال کس سن ہجری میں ہوا؟ جواب: حضرت زینب رضی اللہ عنہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال 8 ہجری کے شروع میں ہوا۔ سوال: تاریخ اسلام کی سب سے پہلی جنگ کون سی تھی؟ جواب: تاریخ اسلام کی سب سے پہلی جنگ جنگ بدر تھی۔ سوال: حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کون سی ہجرت افضل ہے؟ جواب: حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ ہجرت افضل ہے جس نے بدی کو ترک کر دیا۔ یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی کمنٹ میں ضرور بتائیں اور چینل کو لائک اور سبسکرائب ضرور کریں۔ شکریہ۔